ناظرین کرام، اہلیان پاکستان اور دیگر کئی ممالک کے لیے آج 5واں روزہ شروع ہو گیا۔ بہت سی نیک تمنائیں، بہت سی نیک خواہشات اللہ کریم ماہ رمضان تمام عالم اسلام کے لیے خیر و عافیت کا پیغام لے کر آئے، رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے۔ مال کہاں خرچ ہونا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ شہیدی صاحب قبلہ، فضول خرچی ایک تو اور ایک سخاوت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے تمیز ہوگی کہ یہ سخاوت ہے اور یہ فضول خرچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، میں اس مال حلال اور حرام کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کروں جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ جی ہاں، کہ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ حرام مال میں سے اگر ایک لقمہ ایک حاملہ ماں کھاتی ہے تو اس کا اثر اس کے پیٹ میں موجود اس بچے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس سے جو حرکتیں سرزد ہوتی ہیں ان حرکتوں میں اس حرام لقمے کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قصوروار نہیں ہے بچہ قصوروار نہیں ہے، والدین قصوروار ہیں کہ حرام مال اس کو کھلایا ہے؟ یقیناً تو اس کی حرکتوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب بچہ جب آہستہ آہستہ بڑھے گا، شعور کی منزل پر قدم رکھے گا، تو اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری شروع ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور اپنے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنے کے لیے وہ طریقے اپنائے جس کے نتیجے میں حرام کے اثرات اس کے وجود میں سے ختم ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ شعور کی منزل پر قدم رکھے گا، لیکن اس سے پہلے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال اور حرام میں اس حد تک وہ تمیز کریں کہ حرام کا ایک لقمہ بچے کو نہیں، ماں کو بھی نہ کھلائیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ جہاں تک سخاوت اور فضول خرچی کا تعلق ہے، دیکھیے جو چیز اللہ کی راہ میں دی جائے، چاہے جتنی بھی مقدار میں دی جائے، اس کو آپ سخاوت بھی کہیں گے اور ایثار بھی کہیں گے، اس میں اگر دکھاوا نہ ہو۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ دکھاوے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ لوگوں کو تشویق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور اس کو فروغ دیں۔ یہاں پر چونکہ خود نمائی کا عنصر کار فرما نہیں ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر یہاں پر خود نمائی کا عنصر ہو، جیسے قربانی کے مسائل میں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر پیسہ ضائع ہو گیا اور آپ کا عمل بھی ضائع ہو گیا، پیسے بھی گئے، عمل بھی گیا اور آپ کو کچھ ملا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر فضول خرچی ہے وہ جگہ ہے جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے اور آپ کر رہے ہیں۔ سخاوت کے معاملے میں آپ جتنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی آیات کا اگر آپ ایک بڑا طائرانہ جائزہ لیں تو وہاں پر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 700 گنا اللہ آپ کو دیتا ہے ایک آپ روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں، نتیجتاً 700 گنا۔ لیکن اگر آپ اسراف کرتے ہیں، آپ اگر فضول خرچی کرتے ہیں، تو اس فضول خرچی اور اسراف میں صرف ہونے والا پیسہ چاہے اربوں کی مقدار میں ہو، نہ صرف یہ کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس کے آثار معاشرے پر رونما نہیں ہوتے، بلکہ اس کا جو نتیجہ آپ کے حق میں نکلنا چاہیے وہ بھی آپ کے حق میں نہیں نکلتا بلکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسراف سے مکمل طور پر بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اور سخاوت دکھانا یہ اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ حاتم طائی کے حوالے سے واقعہ ہے، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ہی خوشکن ہوگا یہ کہ حاتم کو اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن ان کی سخاوت کی وجہ سے جب ایک جنگ میں اس کی بیٹی کو قید کر کے لایا گیا تو رسول پاک کھڑے ہوئے استقبال کیا، اس کو عزت اور احترام سے بٹھایا کہ یہ ایک سخی کی بیٹی ہے۔ جی، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ تو ایک مشرک کی بیٹی تھی، کہا کہ اس کا باپ سخی تھا اور سخاوت اللہ کو پسند ہے۔